بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا نیا ناول ہے دیوانگی، جن کی رائٹر ہیں زینیہ شرجیل۔ صبح کے آغاز پر آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر اپنے کمرے کے ٹیرس پر گئی۔ وہ روز معمول کی طرح نائٹی پر اپنا گاؤن پہن کر ٹیرس پر چلی آئی۔ روز صبح صبح ٹیرس پر کھڑی ہو کر بند آنکھوں کے ساتھ گہری سانس لیے فریش ایئر کو اپنے اندر اتارنا اسے شروع سے ہی اچھا لگتا تھا۔ اسے یہ احساس بھی چھو کر نہیں گزرا کہ کوئی دوسری آنکھ اس کے گھر کے سامنے سڑک پر بہت غور سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ٹخنوں سے چھوتی نائٹی پر پہنے گاؤن، جس کی ڈوریوں کو کمر سے کسنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی، نہ ہی اس نے شولڈر سے ذرا نیچے آتے کھلے بالوں کو باندھنے کی زحمت کی تھی۔ لاپرواہ انداز میں وہ ٹیرس پر آنکھیں بند کیے کھڑی تھی اور کوئی اس کے مکمل سراپے کو اپنے کیمرے کی مدد سے زوم کر کے کھٹاکھٹ اس کی تصویریں لے رہا تھا۔ کسی احساس کے تحت جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو کوئی شخص ایک دم سامنے سڑک پر موجود درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اپنے گاؤن کی ڈوریاں بند کرتے ہوئے اپنے گھر کے سامنے اس بوڑھے درخت کو دیکھنے لگی، جس کے پیچھے چھپے ہوا شخص اس کے آنکھیں کھولنے پر ایک دم درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وہ آج بھی اس شخص کا نوٹس لیے بنا اپنے کمرے میں چلی گئی، جو معلوم نہیں آج سے پہلے کتنے مقامات پر، کتنی جگہوں پر اس کی ڈھیروں کی تعداد میں اپنے موبائل میں تصویریں کھینچتا رہا تھا۔ آج شاید قسمت اس کا کافی مہربان تھی، جبھی وہ انگلینڈ میں ریڈز کلب میں بیٹھا ہوا جوئے کی ایک کے بعد ایک بازی میں کامیاب ہو کر جیت اپنے نام کیے جا رہا تھا۔ موبائل پر آئی فائق کی کال کو وہ کافی دیر سے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ سارے کوائنز کا مالک بن کر بالآخر وہ ٹیبل سے اٹھا تو سامنے سے آتی مارتھا جان بوجھ کر اس سے ٹکرائی۔ ہائے ہینسم، اگر تم چاہو تو ہم دونوں تمہاری جیت کو ایک ساتھ مل کر بھرپور طریقے سے آج رات سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ مارتھا نے اس سے بولتے ہوئے اپنے زپر کی زپ اچھی خاصی نیچے کر دی، جس سے اس کے جسم کے خوبصورت خد و خال اور زیادہ واضح ہونے لگے۔ وہ مارتھا کے گلے کی گہرائی دیکھنے کے بعد مارتھا کو دیکھنے لگا، جو اس کو آنکھ مارتی ہوئی معنی خیزی سے مسکرا رہی تھی۔ میری عادتیں اور خیالات جیکی سے کافی زیادہ مختلف ہیں، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو، اور یہ بھی کہ میں اپنی جیت کو اکیلا سیلیبریٹ کرنے کا عادی ہوں۔ ہاں، اگر آج کی رات تم میری بجائے کسی اور کے ساتھ نائٹ سپینڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو تم بے شک فائق کے ساتھ خوبصورت لمحات انجوائے کر سکتی ہو۔ ویسے بھی وہ آج فری ہے۔ وہ مارتھا کے قریب آ کر اس کی شرٹ کی زپ اوپر کرتا ہوا بولا، جس پر مارتھا کا منہ بن گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسینو سے باہر جانے کے لیے قدم اٹھاتا، مارتھا اپنے دونوں بازوؤں کو اس کے گلے میں حائل کرتے ہوئے بولی، میرے خیال میں تمہیں ایک بار آزمانا چاہیے، میں شیمپین کی بوتل جتنا نشہ رکھتی ہوں۔ مارتھا کی بات سن کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ مارتھا کی کمر پر ٹکائے۔ نشہ میں وہی پسند کرتا ہوں جو سر چڑھ کر بولے، جبکہ شیمپین کی بوتل میرا کچھ نہیں بگاڑتی۔ مارتھا کی کمر پر رکھے ہوئے ہاتھوں سے وہ مارتھا کو پیچھے ہٹاتا ہوا کسینو سے باہر نکل گیا۔ عجیب مغرور آدمی ہے یہ جیکی کا دوست بھی، مارتھا آہستہ آواز میں بڑبڑاتی ہوئی اپنے موبائل سے فائق کا نمبر ملانے لگی۔ شش، خاموشی سے اپنا کھانا فنش کرو، کیونکہ تمہیں ایک ہیلدی بیبی بننا ہے۔ 10 ماہ کی زمل کے رونے کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی بھوک سے زیادہ سیریلیک کھا چکی تھی۔ وہ اب اور سیریلیک نہیں کھانا چاہتی تھی، جبکہ 8 سالہ درید زمل کے منہ میں زبردستی سیریلیک ٹھونس رہا تھا، جس کی وجہ سے زمل نے رونا شروع کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم زمل کے ساتھ؟ مارنا ہے تمہیں اسے اتنا زیادہ سیریلیک کھلا کر؟ تابندہ زمل کی رونے کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئی۔ اپنی بیٹی کا درید کے ہاتھوں حشر دیکھ کر وہ اپنا غصہ ضبط کرتی ہوئی درید سے بولی، کھانے سے کون مرتا ہے؟ آپ ہی تو روز کھانا کھاتی ہیں اور اس باؤل میں جتنا سیریلیک ہے اس سے زیادہ کھانا کھاتی ہیں، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا۔ ویسے بھی آپ زمل کے لیے پریشان مت ہوا کریں، کل ڈیڈ نے آپ سے بولا تو تھا زمل اب درید کی ذمہ داری ہے۔ درید تابندہ کو تڑک کر جواب دیتا ہوا روتی ہوئی زمل کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ تابندہ غصے میں کھولتی ہوئی درید کو دیکھنے لگی۔ وہ سمن کی زندگی میں بالکل بھی بدتمیز بچہ نہیں تھا، مگر اب تو اس کا یہ حال تھا کہ وہ بات بات پر نہ صرف تابندہ سے بدتمیزی کرتا تھا، بلکہ اس کی چھوٹی سی بیٹی کو بھی اپنی جاگیر سمجھتا۔ کل اعظم نے مذاقاً درید کے سامنے تابندہ کو بولا تھا کہ زمل درید کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے لیے پریشان نہ ہوا کرے، اور درید شاید اس بات کو سچ سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ ابھی درید کے کمرے میں جا کر زمل کو لے آتی تو تابندہ کو پورا یقین تھا اعظم نے آفس سے آ کر الٹا اسی کو سمجھانا تھا، اسی لیے وہ وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی
تھوڑی دیر میں درید کو پڑھانے کے لیے اس کا ٹیوٹر آتا تو اسے زمل کو گود میں لینا نصیب ہوتا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لینے کے بعد یونیورسٹی کے لیے نکلنے لگی۔ فٹڈ جینز کے اوپر سٹائلش سے ٹاپ میں وہ روز کی طرح دلکش لگ رہی تھی، مگر اس سے پہلے اس کی ماما اس کی ڈریسنگ کو لے کر اس کو ٹوکتی، کیونکہ زیب دن کیا ہوا ٹاپ کافی فٹنگ میں تھا جس کا گلا بھی گہرا تھا۔ اس نے خود ہی شرافت سے سٹول کو گلے میں ڈال دیا۔ ان 4 سالوں میں سے اپنی زندگی اب زندگی محسوس ہوتی تھی، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، وہ اپنی مرضی سے سانس لے سکتی ہے، ورنہ بچپن سے لے کر 15 سال کی عمر تک تو اس کا اس گھر میں جینا حرام ہو چکا تھا۔ نگہت ماما کہاں ہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ڈائننگ ہال میں خالی کرسی کو دیکھ کر گھر کی ملازمہ سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھنے لگی، جو کہ اس کے یونیورسٹی جانے کے ٹائم پر پہلے سے ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہوتی۔ چھوٹی بی بی آپ کو نہیں معلوم؟ ارے کل رات کو بڑے صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا، رات میں ہی بیگم صاحبہ ان کو اسپتال لے کر گئی تھی، اور وہ اب بھی بڑے صاحب کے پاس اسپتال میں ہی موجود ہیں۔ نگہت نے اس کو جو خبر سنائی تھی وہ اس کے لیے حیران کن اور پریشان کن تھی، ساتھ ہی وہ اپنی کم علمی پر افسوس کرنے لگی۔ کل رات میں نشا کی برتھ ڈے پارٹی سے واپس گھر آتے وقت وہ کافی لیٹ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ چوری چھپے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا تھا تاکہ اس کی ماں اس سے کوئی جواب طلب نہ کر سکے۔ کون سے اسپتال میں؟ وہ نگہت سے اسپتال کا نام پوچھنے لگی، ساتھ ہی اس کو دوسرا خدشہ بھی لاحق ہونے لگا، اس کے پاکستان واپس آنے کا خدشہ، یعنی اپنی آزادی جانے کا خدشہ۔ مگر اپنے خیالات کو فی الوقت نظر انداز کرتی ہوئی وہ یونیورسٹی جانے کے بجائے اسپتال جانے کا ارادہ کرنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے کیب کو بھی اپنے یونیورسٹی نہ آنے کا بتانا تھا، ورنہ وہ اس کے لیے پریشان ہو جاتا۔ درید اپنے کمرے کا دروازہ لاک کرتا ہوا وارڈروب میں چھپا ہوا سگریٹ کا پیکٹ نکالنے لگا۔ آج اعظم کو اس کی اسموکنگ کی عادت کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنے باپ سے کافی زیادہ ڈانٹ سننے کو ملی تھی۔ اعظم نے نہ صرف آفس سے آنے کے بعد درید کی اچھی طرح کلاس لی تھی، بلکہ اسے کھانے کی ٹیبل پر بھی اچھی خاصی باتیں سنائی تھی، جس کی وجہ سے وہ کھانے کی ٹیبل سے بغیر کچھ کھائے اٹھ گیا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود اعظم کی باتوں کا اثر لیے بغیر بنا کسی شرمندگی کے اسموکنگ کر رہا تھا۔ یہ عادت اسے اپنے کالج میں نئے دوستوں سے لگی تھی، اور اس کی اس عادت کے بارے میں گھر میں زمل کو معلوم تھا، لیکن اسے پورا یقین تھا زمل اعظم کو اس کے اسموکنگ کرنے کے بارے میں کبھی بھی نہیں بتا سکتی، بلکہ یہ کام تابندہ کا تھا۔ آج صبح اتفاق سے تابندہ کا اس کے کمرے میں آنا ہوا تھا۔ بیڈ پر پڑا ہوا سگریٹ کا پیکٹ تابندہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا، مگر وہ سگریٹ کے پیکٹ کو دیکھ کر درید پر یہ تاثر دینے لگی کہ درید کا اسموکنگ کرنا اس کی نظر میں کوئی خاص بات نہیں۔ لیکن شام میں جب اعظم آفس سے واپس آیا تو وہ درید کے بارے میں اعظم کو بتا چکی تھی۔ بچپن میں اکثر تابندہ کی ان حرکتوں کا خمیازہ زمل کو بھگتنا پڑتا، جس کے بعد درید کو بھی اپنے کیے کا افسوس ہوتا، مگر اب زمل پر تابندہ کا غصہ نکالنے کے بعد درید خود بھی اندر سے بے چین ہو جاتا۔ اسموکنگ کے دوران وہ ساری باتیں سوچ رہا تھا کہ اسے بھوک کا احساس ستانے لگا۔ اس کی نظریں گھڑی پر گئیں جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ کچن میں جا کر کچھ کھانے کا سوچ ہی رہا تھا، تب اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ کیا ہے؟ درید تنے ہوئے نقوش لیے اپنے سامنے کھڑی زمل سے پوچھنے لگا۔ آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں دید۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جو اس کی پشت پر موجود تھے درید کی طرف آگے بڑھاتی ہوئی بولی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ موجود تھی، جسے دیکھنے کے بعد درید اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا۔ اندر آ جاؤ، درید زمل کے ہاتھ سے پلیٹ لیتا ہوا بولا، اور کھانے کی پلیٹ سامنے ٹیبل پر رکھ کے خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ زمل کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوئی اس کے پاس آئی تو درید نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنے تھائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جیسے وہ اسے ہمیشہ بچپن سے بٹھاتا آیا تھا۔ زمل بغیر ہچکچائے صوفے کے پاس آ کر درید کی گود میں بیٹھ گئی۔ تم تو شاید کل مجھ سے ناراض تھی نا، پھر کیوں لے کر آئی ہو یہ کھانا میرے لیے؟ درید زمل کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ شام میں درید اسے خود ٹیوشن دیتا تھا، کل زمل پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے درید نے اپنے پاس موجود لائٹر سے زمل کو ڈرانا چاہا۔ خوف کے زیر اثر زمل نے اپنی توجہ تو پڑھائی کی طرف کر لی تھی، مگر وہ درید سے ناراض ہو چکی تھی۔ سونے کے لیے لیٹی تھی تو خیال آیا کہ آپ نے رات کا کھانا نہیں کھایا۔ پہلے تو سوچا اچھا یہ اب ساری رات بھوکے ہی رہے، بلا وجہ میں نے آپ نے کل میرا ہاتھ جلایا تھا، مگر پھر آپ کی بھوک کا احساس کر کے مجھے نیند ہی نہیں آئی تو اس لیے آپ کے لیے کھانا لے آئی۔ زمل کی بات سے درید کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے زمل کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں پر لگایا۔ ہاتھ جلایا نہیں تھا،
لٹل گرل، صرف تمہاری توجہ پڑھائی کی طرف دلائی تھی، ورنہ آج تمہارا ٹیسٹ اتنا اچھا کیسے ہوتا؟ درید جمل کا ہاتھ پکڑے اسے بتانے لگا، آپ کو یاد ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو احساس تک نہیں ہوا دید، کل آپ نے مجھے ڈرانے کے چکر میں جب لائٹر جلا کر میری کلائی کی طرف بڑھایا تھا تو اس کی آنچ میری کلائی پر لگی تھی۔ جمل ناراض ہوتی ہوئی درید کو بتانے لگی، جس پر درید فکر مند سا ہو کر اس کی کلائی دیکھنے لگا۔ اوفو دید، یہ والا ہاتھ نہیں بابا، دوسرا ہاتھ تھا۔ جمل اپنے دوسرے ہاتھ کی کلائی درید کے آگے بڑھاتے ہوئے بولی، جس پر درید ایک بار پھر اپنے ہونٹ اس کی کلائی پر رکھنے کے بعد اس کی شفاف کلائی پر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھیرنے لگا۔ جب آپ پیار کرتے ہیں تو بہت پیارے لگتے ہیں، مگر جب آپ مجھ پر غصہ کرتے ہیں تو بہت برے لگتے ہیں۔ پلیز دید، مجھ سے صرف پیار کیا کریں، غصہ نہیں۔ جمل نے بولتے ہوئے اپنی کوہنی درید کے شولڈر پر ٹکائی، جس سے اس کا چہرہ مزید درید کے چہرے سے نزدیک ہوا۔ درید غور کرتا ہوا جمل کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت 8 سال کی معصوم بچی تھی۔ بچپن میں جب پہلی بار اس نے درید کا نام پکارا تھا، تب درید کی بجائے دید اس کے نام سے ادا ہوا تھا، تب سے وہ درید کو دید کہہ کر ہی پکارتی تھی۔ وہ اسے بچپن سے پیاری لگتی تھی، تب سے جب وہ خاور اور تابندہ کے ساتھ اپنے گھر پر رہتی تھی۔ جمل اس کی برتھ ڈے والے دن ہی پیدا ہوئی تھی۔ درید جمل سے ضد کر کے اکثر جمل سے ملنے جایا کرتا تھا، پھر ایک دن اچانک جمل ہمیشہ کے لیے اس کے گھر آ گئی۔ درید کو یہ بات بری نہیں لگی، وہ بہت خوش ہوا تھا۔ برا اسے تب لگا جب اعظم نے اسے بولا، سمن کے بجائے اب تابندہ اس کی ماما ہے۔ اس بات کو اس کا ذہن بچپن سے اب تک قبول نہیں کر پایا تھا۔ دید، کہاں کھو گئے؟ آپ میری بات سن بھی رہے ہیں یا نہیں؟ جمل اس کے چہرے کے آگے ہاتھ کی انگلیاں لہراتی ہوئی بولی تو درید ماضی سے واپس لوٹتا ہوا جمل کو دیکھنے لگا، جو ابھی بھی اس کے بے حد قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ درید قریب سے اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کو دیکھتا ہوا اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد بھٹک کر اس کی نگاہ جمل کی گردن پر گئی۔ سلیو لیس شرٹ سے نظر آتے اس کے بازو درید کے جذبات کو بہکانے لگے۔ میں کھانا کھا لیتا ہوں جمل، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ درید جمل کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا اس سے بولا۔ جمل بے شک 8 سالہ بچی تھی، اتنی عقل فہم نہیں رکھتی تھی، مگر وہ بچہ نہیں تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا اپنے روم میں، آپ سے باتیں کرنی ہیں ابھی ڈھیر ساری۔ اب وہ درید کی گود کے بجائے صوفے پر آرام سے درید کے برابر میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ اس سے پہلے وہ درید کے کندھے پر اپنا سر رکھتی، درید جھٹکے سے صوفے سے اٹھا اور جمل کو بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کرتا ہوا بولا، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ درید نے اب کی بار اسے غصے میں آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جس پر جمل اسے ناراضگی سے دیکھنے لگی اور چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے امید ہے انکل کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ کل اس نے کیف کو اپنے یونیورسٹی نہ آنے کی وجہ بتائی تھی، اس لیے آج کیف اسے اس کے انکار کرنے کے باوجود یونیورسٹی کے قریب کیفیٹیریا میں لے آیا تھا، اور اس وقت ٹیبل پر اس کے سامنے بیٹھا ہوا اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر اسے دلاسا دے رہا تھا۔ میرے پاس پریشان ہونے کی ایک یہی وجہ نہیں ہے کیف، کل رات میں نے تمہیں کال پر اپنا خدشہ ظاہر تو کیا تھا، اگر ڈیڈ کی طبیعت کا سن کر وہ واپس آ گئے تو؟ پریشان چہرہ لیے اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں پائی، بس خاموش ہو کر سوالیہ نظروں سے کیف کا چہرہ دیکھنے لگی۔ فار گاڈ سیک یار، وہ انسان ہے، کوئی بھوت نہیں جو تم اس کی آمد کا سوچ کر اتنی خوفزدہ ہو رہی ہو۔ اگر وہ واپس پاکستان آ جاتا ہے تو یہ اچھا ہی ہے، کم از کم تمہارا اور اس کا یہ قصہ تو ختم ہو جائے گا۔ کیف اس کے خوبصورت چہرے پر خوف کی پرچھائیاں دیکھ کر بولا۔ وہ کیف کی یونیورسٹی فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ تمام دوستوں میں اس کے لیے اسپیشل تھی، اور یہ بات کیف 1 ماہ پہلے ہی اس سے شیئر کر چکا تھا۔ تمہارے لیے یہ بات بولنا بہت آسان ہے کیونکہ تم ان کو جانتے نہیں ہو۔ ان کی واپسی کا مطلب ہے میرا کہیں پر بھی آنا جانا، سونا جاگنا، ہنسنا بولنا، سب کچھ ان کی مرضی پر ہوگا، یہاں تک کہ میرا سانس لینا بھی۔ تم نہیں جانتے کیف میں ہر بات کے لیے ان کی پابند ہو جاؤں گی۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کے وحشت بھرے لہجے کو محسوس کر کے کیف نے ٹیبل پر رکھے ہوئے اس کے مومی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ریلیکس یار، تم نے اس کے خوف کو کچھ زیادہ ہی اپنے حواسوں پر سوار کر لیا ہے، اب ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا وہ کرتا آیا ہے، میرا یقین کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ کیف اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ وہ کیف کے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ اگر یہ منظر اس کی زندگی کا ویلن دیکھ لیتا تو یقیناً وہ کیف کے ہاتھ کے ساتھ اس کو بھی ہاتھوں سے محروم کر ڈالتا۔ تم شاید ٹھیک کہہ رہے ہو، 4 سال ان کی غیر موجودگی میں ان کے خوف کو اپنے حواسوں پر سوار کر چکی ہوں۔
مجھے اتنا نہیں سوچنا چاہیے اس بارے میں، تم ہو تو میرے پاس۔ وہ مسکرا کر بولتی ہوئی اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کیف بھی مسکرایا۔ میں تمہارے پاس ہوں اور بہت جلد تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ کیف کی معنی خیزی سے کہی ہوئی بات پر وہ بے ساختہ مسکراتی ہوئی اس سے بولی، تم میرے ہی ہم عمر ہو، مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے تمہیں پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ مسکرانے کے ساتھ جتاتے ہوئے کیف سے بولی۔ اس نے کیف کے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا اپنا ہاتھ نکالا، مگر اس سے پہلے کیمرے کی آنکھ اس منظر کو اپنے پاس محفوظ کر چکی تھی جس سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ میں یہاں اپنے پیروں پر چل کر ہی آیا ہوں۔ رہی بات میری تعارف کی، تو میرا فیملی بیک گراؤنڈ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی جاب ڈھونڈنے کی یا پہلے سیٹل ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیف کے لہجے میں تھوڑا غرور بھی تھا۔ کیف اس کو جتاتا ہوا بولا، جس پر اس نے مسکرا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے سر کو ہلکا سا خم کیا۔ وہ تسلیم کر چکی تھی کیف کو اس کو پانے کے لیے کوئی مشکل درپیش آنے والی نہیں ہے۔ میرے خیال میں اب مجھے چلنا چاہیے کیف، ماما ہاسپٹل میں ڈیڈ کے پاس اکیلی ہوں گی۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتی ہوئی چیئر سے اٹھی تو کیف بھی اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ فرسٹ ٹائم ہم دونوں بغیر کسی اپنے فرینڈ کے ساتھ کہیں باہر آئے ہیں اور تمہیں واپس جانے کی جلدی ہے۔ نیکسٹ ٹائم میں تمہیں اپنے ساتھ ڈیٹ پر لے جانا چاہتا ہوں اور ہر بار کی طرح تم مجھے انکار نہیں کرو گی اور نہ ہی ہر بار کی طرح میں تمہاری کوئی بات مانوں گا۔ کیف برا سا منہ بنا کر اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا، دیکھتے ہیں۔ وہ کیف کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی۔ کیف اسلام آباد کے مشہور بزنس مین کا بیٹا تھا جو کہ خاصی جذباتی طبیعت کا مالک تھا۔ یونیورسٹی میں اس کے دوسرے فرینڈز اس کی نیچر سے واقف تھے۔ 6 ماہ پہلے کیف نے اس کے آگے اپنا حال دل بیان کیا تھا، مگر اس کے انکار پر کیف نے بالکل ہمت نہیں ہاری۔ بالآخر اس کے انکار کی وجہ جاننے کے بعد بھی کیف اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تب کیف کی ثابت قدمی کو دیکھ کر وہ کیف کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کیف کو اپنے متعلق مکمل سچائی بتا چکی تھی جس سے کیف کو خاص فرق نہیں پڑا۔ 1 ماہ سے وہ دونوں ایک ساتھ تھے، یہ بات ان کے گروپ میں سمرن کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ درید نے اپنی روم کی کھڑکی کھولی جو کہ بیک یارڈ کی طرف کھلتی تھی۔ اس کی نظریں سوئمنگ کرتی ہوئی زمل پر پڑی۔ درید روم کی کھڑکی کے پاس کھڑا اسموکنگ کرتا ہوا سوئمنگ کرتی ہوئی زمل کو دیکھنے لگا۔ 2 سال پہلے ہی گھر کے بیک یارڈ پر درید کے کہنے پر اعظم نے پول بنایا تھا اور چند دنوں پہلے زمل نے اپنے ڈر کو مات دیتے ہوئے سوئمنگ سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ تیرنے میں زیادہ مہارت نہیں رکھتی تھی جب ہی گہرے پانی میں جانے کے بجائے پول کے آگے کے حصے کی طرف سوئمنگ کر رہی تھی۔ اس کی نظریں درید کے کمرے کی کھڑکی پر گئیں جہاں درید کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ زمل مسکراتی ہوئی ہاتھ کے اشارے سے اسے بلانے لگی۔ وہ زمل کو پول میں پڑے لائف گارڈ کی طرف اشارہ کرتا ہوا بیک یارڈ کی طرف جانے لگا۔ لائف گارڈ کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ زمل احتیاط کے ساتھ سوئمنگ کر سکے، مگر درید کے وہاں پہنچنے سے پہلے درید کی نظر لان میں کھڑے ہوئے ڈرائیور پر گئی جو کہ لان کی دیوار کی آڑ میں کھڑا ہوا بیک یارڈ میں جھانک رہا تھا۔ یقیناً وہ زمل کو سوئمنگ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ درید کے ماتھے پر بل نمایاں ہونے لگے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ درید ڈرائیور کے پاس پہنچ کر اس سے پوچھنے لگا۔ ڈرائیور نے درید کی آواز پر فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں درید سر، بس یوں ہی۔ وہ درید کے سامنے اپنی چوری پکڑے جانے پر تھوڑا شرمندہ ہو کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ڈرائیور کا چہرہ دیکھ کر درید کا مزید خون کھولنے لگا۔ جب ہی اس نے ڈرائیور کی عمر کا لحاظ کیے بنا ڈرائیور کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر اس کا گریبان پکڑا۔ یوں ہی کیا؟ جواب دو، ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس پر غلیظ نگاہ ڈالنے کی؟ گھر کے اس پورشن میں تمہارا کیا کام ہے؟ کیوں آئے ہو تم یہاں پر؟ میں پوچھتا ہوں، کب سے تم چھپ چھپ کر اس کو دیکھتے ہو؟ جواب دو۔ درید نے ایک کے بعد دوسرا تیسرا سوال کرتے ہوئے اس کا منہ تھپڑوں سے سجا دیا تھا۔ ڈرائیور شرمندہ ہوتا ہوا درید کے قدموں میں گرا، اپنی نوکری جانے کے ڈر سے اس سے معافی مانگنے لگا۔ تم معافی مانگنے کے لائق نہیں ہو۔ آئندہ اگر تم مجھے اس ایریے میں دوبارہ نظر آئے تو میں تمہیں ریسٹ کروا دوں گا۔ اپنا سارا حساب آج ہی کلیئر کرو اور دفع ہو جاؤ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے۔ درید اس کا گریبان پکڑ کر اپنے قدموں سے اٹھاتا ہوا غصے میں بولا۔ اسے گھر کے دروازے کی طرف دھکا دیتا ہوا خود بیک یارڈ کی طرف آ گیا۔ زمل، میں نے تمہیں یہ لائف گارڈ یوز کرنے کو بولا تھا، سمجھ بھی نہیں آئی تمہیں میری بات؟ وہ سوئمنگ پول کے پاس آ کر اپنا بگڑا موڈ درست کرتا ہوا بولا، کیونکہ اب زمل بڑی ہو رہی تھی، درید کے غصے کو اور سختی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ او کم ان درید،
سوئمنگ کرنے میں صرف آپ ہی چیمپئن نہیں ہیں، میں بھی آپ کی طرح پرفیکٹ سوئمنگ کر سکتی ہوں، اس لائف گارڈ کی ضرورت نہیں ہے مجھے، دیکھتی جائیں بس اب۔ زمل درید کو بولتی ہوئی پول میں آگے کی طرف جانے لگی۔ آگے پانی گہرا ہے زمل، واپس آؤ فوراً۔ اب کی بار درید تھوڑا سخت لہجے میں بولا، یقیناً وہ درید سے داد وصولنے کے لیے اسے گہرے پانی میں سوئمنگ کر کے دکھانا چاہتی تھی، اس لیے وہ درید کے وارننگ دینے کی پرواہ کیے بغیر بولی، مجھے بچہ سمجھنا چھوڑ دیں، میں اب بچی نہیں ہوں اور گہرے پانی میں آسانی سے سوئمنگ کر سکتی ہوں۔ زمل درید کو جتاتی ہوئی بولی تو درید اس کی بات سن کر وہی خاموشی سے کھڑا اسے سوئمنگ کرتا ہوا دیکھنے لگ گیا۔ یہ بات وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ وہ اب بچی نہیں رہی تھی، اس کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جسم کے خوبصورت خد و خال اب نمایاں ہونے لگے تھے۔ وہ اس وقت سوئمنگ کاسٹیوم میں موجود تھی، جو حد درجہ قابل اعتراض تو نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے عریاں بازو اور گھٹنے تک چھلکتی ہوئی سفید پنڈلیاں دیکھ کر کوئی بھی مرد اس کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ درید کو ایک بار پھر اس ڈرائیور پر غصہ آنے لگا جو آنکھوں میں غلاظت لیے زمل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی اس وقت زمل کو غور سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظروں میں غلاظت نہیں تھی۔ اگر زمل کو دیکھ کر اس کی نظروں کا زاویہ یا ذہن بہک بھی جاتا تو اپنے آپ کو بری طرح جھڑکتا۔ وہ بچپن سے اسی کی تھی اور ہمیشہ اسی کی رہے گی، یہ بات وہ اپنے دل کو اچھی طرح سمجھا چکا تھا۔ باقی بچتا تھا اس کا باپ، زمل کی ماں اور خود زمل، تو ان تینوں سے وہ ہمیشہ ہی اپنی منواتا آیا تھا۔ تابندہ اگر کسی بھی معاملے میں آڑ جاتی تو بھی ہوتا وہی تھا جو وہ چاہتا تھا۔ دید پلیز ہیلپ می، زمل کی چلاتی ہوئی آواز پر درید اپنی سوچوں سے ایک دم باہر نکلا۔ زمل؟ وہ زمل کو گہرے پانی میں ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے اور ڈوبتا ہوا دیکھ کر ایک پل کے لیے ڈر گیا، اس لیے زمل کے چیخنے پر بنا سوچے سمجھے درید نے پول میں چھلانگ لگا دی۔ درید اسے بازوں میں اٹھا کر سوئمنگ پول کے باہر لے کر آیا اور پول سے باہر بنے ٹائلز پر زمل کو لٹا کر زور زور سے اس کے گال تپتپانے لگا۔ زمل آنکھیں کھولو، پلیز جلدی سے آنکھیں کھولو۔ وہ درید کے پکارنے پر بھی آنکھیں بند کیے بے سود لیٹی رہی۔ تب درید نے اس کی سانسوں کی رفتار چیک کی۔ وہ خود زمل کی حالت دیکھ کر اتنا گھبرا گیا تھا کہ سمجھ ہی نہیں سکا زمل کی سانسوں کی رفتار مدھم چل رہی تھی یا اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ درید اسے نقلی سانس دینے کے لیے جیسے ہی زمل کی طرف جھکا، زمل نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ درید حیرت سے زمل کو دیکھنے لگا۔ سوری دید، میں نے مذاق کیا تھا آپ سے، میں نے محسوس کیا تھا آپ کی توجہ میرے اوپر نہیں بلکہ آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، اس لیے ڈوبنے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ زمل اٹھ کر بیٹھی ہی تھی، اس کی بات جیسے ہی مکمل ہوئی تو درید نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کیا سوچ کر یہ فضول قسم کا ڈرامہ کیا تم نے؟ تمہیں احساس ہے ذرا بھی اس بےہودہ مذاق کا؟ کہاں سے بڑی ہو گئی ہو تم، بتاؤ مجھے، عقل تمہاری ابھی تک گھٹنوں میں ہے، ایڈیٹ۔ اسے زمل کے مذاق پر شدید غصہ آیا تھا، کیونکہ اس کے مذاق سے درید کی سچی میں جان نکل گئی تھی۔ درید زمل پر غصہ نکالتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ تھپڑ کیوں مارا آپ نے مجھے؟ درید ہمیشہ اس کی شرارتوں پر یا کہنا نہ ماننے پر اس کو پنش کرتا آیا تھا، آج پہلی بار زمل پر اس کا ہاتھ اٹھا تھا، جس پر زمل پہلے تو صدمے سے درید کو دیکھ کر اس کی باتیں سنتی رہی، پھر درید کو جاتا ہوا دیکھ کر وہی کھڑی تیز آواز میں چیختی ہوئی درید سے پوچھنے لگی۔ زمل کی بات پر درید پلٹ کر واپس زمل کے پاس آیا اور غصے میں اس کی گردن دبوستا ہوا بولا، اگلی بار اگر تم نے کوئی احمقانہ حرکت کی یا پھر اس طرح کا مذاق کیا تو تھپڑ کے بجائے تمہاری جان لے لوں گا میں، دل تو چاہ رہے تمہیں واپس اٹھا کر اس پول میں پھینک دوں۔ درید نے زمل کی گردن دبوچ کر صرف بولنے پر انحصار نہیں کیا تھا بلکہ زمل کو گردن سے پکڑے وہ اپنے بازو کی طاقت سے شاید اسے پیچھے پول میں دھکیل بھی دیتا۔ دید کیا ہو گیا آپ کو؟ زمل نے جلدی سے اپنی گردن پر اس کا ہاتھ پر رکھا ہوا اپنا ہاتھ ہٹا کر درید کی شرٹ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہوئی بولی۔ درید اس کی گردن کو چھوڑ کر غصے میں زمل کو دیکھنے لگا جو آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہنو اسے۔ ریلیکسنگ چیئر پر رکھا ہوا زمل کا بات گاؤن اٹھا کر وہ زمل کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، جسے زمل درید کے ہاتھوں سے لے کر ایک بار میں ہی درید کے کہنے پر خاموشی سے پہننے لگی، جس کے بعد وہ زمل کو بازو سے پکڑ کر اسے اس کے کمرے میں لایا۔ زمل خاموشی سے درید کو وارڈروب سے ٹاول نکالتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑا ٹاول کی مدد سے زمل کے بال خشک کرنے کے بعد اس کے بالوں کو ڈرائر کر رہا تھا۔ اس کے بالوں میں برش کی مدد سے سلجھاتا ہوا درید زمل کو آئینے سے دیکھنے لگا۔ زمل خود بھی آنکھوں میں ناراضگی لیے آئینے میں سے درید کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زمل کو اس کے بال نہیں کٹوانے دیتا تھا کیونکہ اسے زمل کے لمبے بال بے حد پسند تھے۔
زمل اکثر اپنے الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ الجھ کر انہیں سلجھانے کے لیے تابندہ کے پاس یا پھر زیادہ تر درید کے پاس ہی جاتی تھی۔ ایسے ناراض ہو کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری اس فضول حرکت کے بعد تمہیں مناؤں گا تو بھول جاؤ۔ زمل کی آنکھوں میں ناراضگی دیکھ کر درید اس سے بولا، جبکہ وہ خود جانتا تھا ایسا ممکن نہیں ہے، وہ زیادہ دیر خود اس سے بنا بات کیے نہیں رہ سکتا۔ میں فریج میں رکھی ہوئی ساری اسٹرابریز کھا جاؤں گی اور رات کو سونے سے پہلے اورنج جوس بھی پیوں گی، کوئی ذرا رو کر تو دکھائے مجھے۔ کھٹی چیزیں فوراً زمل کا گلے پر اثر انداز ہوتی تھیں، جو وہ درید کی نظر سے بچ کر کبھی کبھی کھا لیتی تھی۔ زمل غصے میں آئینے سے درید کو دیکھ کر دھمکی دیتی ہوئی بولی۔ وہ زمل کی دھمکی سن کر ہیئر برش کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا ہوا زمل کا رخ آئینے سے اپنی طرف کر چکا تھا۔ اگر تم بیمار ہوئی تو جانتی ہو نا تمہارا دید تمہیں کیسے اپنے ہاتھوں سے دوا کھلائے گا۔ درید کی بات سن کر زمل نے روتے ہوئے درید کے سینے پر غصے میں اپنے ہاتھ زور زور سے مارنا شروع کر دیے۔ زمل، بس ہو گیا، اب تم اوور ہو چکی ہو، سٹاپ اٹ یار۔ درید اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو کرتا ہوا بولا تو زمل دوبارہ غصے میں درید کو دیکھنے لگی۔ درید کی نظر اس کے گال پر پڑی، اس نے زمل کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا ہی تھا جسے زمل نے بری طرح چٹکا دیا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں دید، زمل درید کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، جاؤ چینج کراؤ، اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو، آج کے بعد تم سوئمنگ نہیں کرو گی۔ درید اس کو بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ یونیورسٹی سے ہاسپٹل آئی تھی، آج اعظم کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تیسرا دن تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ کل کی بنسبت آج اس کی طبیعت کافی بہتر تھی، اس لیے زمل نے تھوڑی دیر کے لیے تابندہ کو گھر بھیج دیا تھا۔ کیونکہ تابندہ پرسوں رات سے ہاسپٹل میں موجود تھی، تھکن اب اس کے چہرے سے واضح ہونے لگی تھی۔ زمل چاہتی تھی کہ تابندہ گھر جا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے، مگر تابندہ اعظم کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زمل نے اس کو زبردستی گھر بھیجا تھا۔ وہ اپنے سامنے بستر پر لیٹے وجود کو دیکھنے لگی، جس کے منہ اور ناک میں غذا اور دوائیوں کی نلکیاں لگی ہوئی تھی، ڈرپ لگے ہوئے اس کے ہاتھ ہر اب سویلنگ آ چکی تھی۔ اعظم کو اس حالت میں دیکھ کر زمل کو دکھ ہو رہا تھا، وہ کافی زیادہ اداس تھی۔ اس نے اپنے سگے باپ کو آج تک نہیں دیکھا تھا، جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ اعظم کو یہ باپ کی صورت میں دیکھتی آئی تھی۔ اعظم نے ایک اچھے باپ کی طرح ہی اس کی پرورش کی تھی، اپنی سگی اولاد، اور اس میں کبھی کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ درید، اعظم کی آواز پر زمل اپنی سوچوں کے بندھن سے آزاد ہو کر ہوش کی دنیا میں آئی۔ جی ڈیڈ، کیا ہوا؟ یہ میں ہوں زمل، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ وہ اپنی سوچوں میں اعظم کے پاس بیٹھی ہوئی، اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کب اس نے اعظم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ زمل ایک دم اپنا ہاتھ ہٹا کر کرسی سے اٹھتی ہوئی مزید اعظم کے قریب آ کر اس سے پوچھنے لگی۔ میں سمجھا شاید درید واپس آ گیا ہے۔ اعظم ذرا سی آنکھیں کھول کر آہستہ آواز میں بولا تو زمل نظر چراتی ہوئی بولی، وہ غلطی سے میں نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، وہ آ جائیں گے واپس، آپ زیادہ سوچیں مت۔ زمل اس شخص کے ذکر سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے کمرے کی موجود کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ سچ تو یہ تھا وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ درید اعظم کی واپسی ہو۔ کیسے نہیں سوچوں، وہ بیٹا ہے میرا، آپ کو معلوم ہے نا، آپ میں اور درید میں میری جان بستی ہے۔ بیٹا، اس سے اپنی ناراضگی ختم کر دیں، آپ اسے یہاں اپنے ڈیڈ کی خاطر واپس بلا لیں، آپ کے ڈیڈ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اسے ایک بار فون کر لیں۔ اعظم کی بات سن کر وہ کچھ بول نہیں پائی، یہ کام تو وہ اپنی زندگی میں کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ میرے بلانے پر آ جائیں گے؟ آج تک انہوں نے ہم تینوں میں سے کسی کی بات نہیں سنی، ہمیشہ سے وہ اپنی مرضی کرتے آئے ہیں، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ زمل کھڑکی سے باہر ایمبولینس کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ آ جائے گا آپ کے بلانے سے۔ چند ماہ پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ زمل نے جاتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ وہ اب کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی اور نہ ہی وہ چاہتی ہے کہ اب میں واپس آؤں۔ کیا آپ اپنے ڈیڈ کی خاطر اس سے ناراضگی ختم کر کے ایک کال نہیں کر سکتی اسے؟ اب ایسی بھی کیا ناراضگی اس سے بیٹا؟ ایمبولینس میں ڈیڈ باڈی کو رکھا جا رہا تھا، زمل نے اپنی نظروں کا زاویہ فوراً اعظم کی طرف کیا، وہ زمل کو بہت امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زمل چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اعظم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دید کو کال کروں تو میں آپ کی خاطر ایسا کر لوں گی، آپ کی بیٹی آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے، بس آپ ٹھیک ہو جائیے۔
آج اس کا نام دید اپنے لبوں سے کافی عرصے بعد زمل نے خود سنا تھا۔ اب تو یہ نام بھی اس کو بہت اجنبی لگتا تھا، مگر سامنے بستر پر لیٹے ہوئے شخص کو وہ مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اعظم کے چہرے کو دیکھ کر مشکل سے ہی مسکرانے لگی، کیونکہ زمل کی بات سن کر اعظم کے چہرے پر رونق سی آ گئی تھی۔ یہ لڑکا ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا؟ زمل ذرا کال کرو درید کو۔ اعظم اور تابندہ دونوں ہی صوفے پر براجمان تھے، جبکہ زمل فرش پر رکھے فلور کشن پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ہفتے کا دن تھا، اس لیے وہ تینوں ہی سٹنگ روم میں موجود تھے۔ سامنے سکرین پر کوئی مووی چل رہی تھی، جس کو دیکھتے ہوئے اعظم زمل سے بولا، جی ڈیڈ، دید کا بھی میسج آیا تھا، وہ 10 منٹ میں آ رہے ہیں۔ اعظم کی بات سن کر وہ جلدی سے بات بناتی ہوئی بولی، ہاتھ میں موجود ہو پاپ کارن کا باؤل گود میں رکھ کر درید کو میسج ٹائپ کرتے ہوئے اعظم کا پیغام دینے لگی۔ یہ تیسری بار تھا جب وہ اعظم کے پوچھنے پر درید کو جلدی گھر آنے کا میسج میں بول رہی تھی۔ درید کے 10 منٹ کا مطلب پورا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم تو ہے اس کا۔ اعظم پلیز اب چوتھی بار مت پوچھے گا، جانتے بھی ہیں وہ سیٹرڈے نائٹ کو صرف اپنے دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں میں مشغول رہتا ہے۔ تابندہ بیزار سے انداز میں بولی تو زمل تابندہ کو دیکھنے لگی۔ ہر سیٹرڈے نائٹ تو دید اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں گزارتے مما، وہ تو منتھ میں کبھی ایک بار پروگرام بن جاتا ہے ان کا، اور ویسے بھی آج احمر بھائی کے بڑے بھائی کی انگیجمنٹ تھی، اس لیے دید کو واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ زمل کو درید کے بارے میں تابندہ کا اس طرح بولنا ذرا اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ فوراً درید کی سائڈ لیتے ہوئے بولی، تم چپ کر جاؤ زمل، تمہیں زیادہ درید کی اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کرو۔ تابندہ سے اپنی بیٹی کی درید کے لیے چمچہ گیری ذرا برداشت نہیں ہوئی، اس لیے وہ زمل کو گرکتی ہوئی بولی۔ زمل منہ بنا کر پاپ کارن کا باؤل ٹیبل پر رکھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیوں ہر وقت بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ تابی میں نوٹ کر رہا ہوں تم بہت زیادہ زمل کو ٹوکنے لگی ہو۔ اعظم سکرین پر چلتی ہوئی مووی سے اکتا کر چینل بدلتا ہوا تابندہ سے بولا، بچی کہاں ہے اعظم اب؟ زمل، اس کو تو آپ نے اور درید نے ہی بچہ بنایا ہوا ہے، خاص کر درید نے، اسے بچوں کی طرح اپنے سامنے بٹھا کر ناشتہ کرواتا ہے جیسے میں نہیں، وہ زمل کی ماں ہے۔ اور زمل اس کا لاپرواہ انداز دیکھ کر تو مجھے اس کی اور بھی زیادہ فکر ہونے لگی ہے، کس طرح درید کے ساتھ چپک کر اتنا کلوز ہو کر بیٹھ جاتی ہے، اور درید اگر کبھی اس کی طبیعت خراب ہو جائے پھر تو اسے میڈیسن کی ڈوز نہیں بلکہ زمل چاہیے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت بیٹھی رہے۔ کیا ہے یہ سب اعظم؟ اور آپ کو بھلا کیا ضرورت تھی پرسوں درید کو پرمیشن دینے کی کہ وہ زمل کو لے کر اتنی دیر تک کے لیے باہر نکل جائے؟ معلوم ہے رات کے 12:30 بجے واپس ہوئی تھی۔ زمل تو میری ڈانٹ کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتی ہے، اور آپ کے ساتھ زادے، ان سے تو میں کچھ پوچھ ہی نہیں سکتی، وہ تو مجھے کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ تابندہ اعظم کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا شروع ہو چکی تھی، کیونکہ اسے یہ باتیں بالکل بھی نہیں پسند تھی کہ زمل اچانک اپنی پلیٹ میں سے کھاتے کھاتے درید کی پلیٹ میں کھانا شروع کر دیتی تھی، درید کے سامنے بچی بن کر اس سے بات بنواتی تھی۔ اگر تابندہ کچھ اعتراض کرتی یا زمل کو ٹوکتی تو الٹا اعظم اسی کو باتیں سناتا، اور اب بھی یہی ہونا تھا۔ مسئلہ کیا ہے یار تابی تمہارے ساتھ؟ زمل اور درید دونوں ہی ہمارے بچے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، اگر ایک ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے تو اس میں حرج کیا ہے؟ آخر کسی آؤٹ سائڈ کے ساتھ باہر بھیجا ہے میں نے زمل کو، اور درید کو تم کیا سمجھ رہی ہو؟ 1 ماہ پہلے ڈرائیور کو اس نے کیوں جاب سے فارغ کیا تھا؟ بتایا نہیں تھا میں نے تمہیں وہ قصہ؟ دیکھو تابی، درید بچپن سے ہی زمل کو لے کر بہت زیادہ ٹچی ہے، اس کا خیال ہی رکھتا ہے، تو اس بات پر بھی تمہیں اعتراض ہے؟ اعظم اب کی بار تابندہ کو سمجھاتا ہوا بولا تو وہ بھنا اٹھی۔ آپ تو کبھی بھی میری بات کا مطلب نہیں سمجھیں گے اعظم، اعتراض مجھے درید اور زمل کے اتنا کلوز ہونے پر نہیں ہے، میں درید اور زمل کو اچھی طرح جانتی ہوں، مگر یہ دنیا، گھر کے نوکر، دوسرے لوگ، وہ ان دونوں کو دیکھ کر مختلف سوالات اٹھا سکتے ہیں اعظم، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ درید اور زمل سگے بہن بھائی نہیں ہیں جو ہر وقت ایک دوسرے کے رومز میں اتنا ریلیکس ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تابندہ کی بات سن کر اعظم ناگوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کس طرح کی جاہلانہ گفتگو کر رہی ہو تم تابی؟ یہ دنیا والے کون ہوتے ہیں میرے بچوں پر اعتراض کرنے والے، ان پر سوالات اٹھانے والے؟ اگر اوقات ہے کسی کی تو آ کر میرے سامنے بات کرے، پھر میں اس کو بتاؤں گا۔ کیا ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے 2 افراد ایک دوسرے کے کمروں میں آ جا نہیں سکتے؟ اتنا گرا ہوا کیسے کوئی سوچ سکتا ہے آج کے اس ایڈوانس دور میں؟ سگے بہن بھائی نہیں ہیں وہ دونوں، تو
کیا مطلب ہے یار؟ اب دنیا والوں کا منہ بند کروانے کے لیے کیا میں ان دونوں کا نکاح پڑھوا دوں تاکہ وہ دونوں سکون کے ساتھ اپنے ہی گھر میں زندگی گزار سکیں اور کہیں آ جا سکیں؟ اعظم کو تبندہ کی بات سن کر غصہ آئے جا رہا تھا، مگر اس کی آخری بات پر تبندہ ایک دم گھبرا اٹھی۔ اعظم کیا ہو گیا آپ کو؟ پلیز کول ڈاؤن، میں نے تو ایک نارمل بات کی تھی، یہ نکاح بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تبندہ تو کبھی درید اور زمل کو لے کر ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے اعظم کو کول کرتی ہوئی جلدی سے بولی، تابی اپنے ذہن کو ان فضول کی سوچوں سے پاک رکھو اور میں آئندہ تمہارے منہ سے کوئی بھی الٹی سیدھی بات نہ سنوں کہ زمل درید کے کمرے میں کیا کر رہی ہے، وہ دونوں اکیلے باہر کیوں جا رہے ہیں یا ایک ساتھ بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کیا بات کر رہے ہیں، ایک ہی باؤل میں آئس کریم کیوں کھا رہے ہیں، وہ دونوں بچے ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، آگے مستقبل میں اگر ان دونوں کا رجحان ایک دوسرے کی طرف مائل ہو بھی جاتا ہے تو بھی یہ میرے لیے کوئی شاکنگ بات نہیں ہوگی جس طرح تم نے ابھی نکاح والی بات پر ریئیکٹ کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی معیوب یا پھر حیران کن بات نہیں ہے، اور اگر ان دونوں کی سوچیں، پسند، رجحان الگ ہوں تب بھی میں ان دونوں کی چوائس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کروں گا، لیکن اگر کوئی دوسرا بلا وجہ میں ان دونوں کو لے کر باتیں بنائے گا تو میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اعظم تابندہ کو بولتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ولیم اور ایوا کی شادی کی رسومات مکمل ہوئی تھیں۔ مارتھا اور فائق ان دونوں کی شادی کی مبارکباد دے کر ڈانس فلور کی طرف چلے گئے، جہاں پہلے سے چند لڑکے اور لڑکی کپل کی صورت رقص میں مشغول تھے، جبکہ وہ خود ولیم اور ایوا کو وش کرتا ہوا ڈانس فلور سے تھوڑی دور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اب بھی ولیم اور ایوا پر تھیں جو اب کپل ڈانس کر رہے تھے۔ ولیم اور ایوا اکٹھا ڈانس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ آج بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں ہی کپل ڈانس کے دوران کسی بات پر زور سے ہنس رہے تھے، تب اس کا ذہن کئی ماضی کے یادوں میں بھٹک چکا تھا۔ دید، آپ نے کبھی کپل ڈانس کیا ہے؟ درید زمل کے کمرے میں بیٹھا ہوا زمل کے سولو کیے ہوئے پرابلمز چیک کر رہا تھا، تب زمل پڑھائی سے فارغ ہو کر LED آن کرتی ہوئی اسکرین پر نظریں جمائے درید سے پوچھنے لگی، جہاں ایک لڑکا اور لڑکی کپل ڈانس کر رہے تھے، یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے؟ زمل کی بات سن کر درید اس کو گھور کر دیکھتا ہوا بولا، ساتھ ہی درید نے نوٹ بک بند کر کے ٹیبل پر رکھ دی اور انگلش کی بک کھول کر دیکھنے لگا۔ یعنی کہ کبھی بھی نہیں کیا؟ ویسے بھی کپل ڈانس کے لیے ایک عدد ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، چلیں آج ہم دونوں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ زمل بولنے کے ساتھ ہی ڈانس کرنے کا ارادہ بناتی ہوئی صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا زمل؟ فضول کے کام چھوڑو، یہاں واپس آ کر بیٹھو، ویسے بھی کل تمہارا انگلش کا ٹیسٹ ہے، بتاؤ مجھے کتنی پریپریشن ہو چکی ہے؟ درید اسے ٹوکنے کے ساتھ ریموٹ اٹھا کر LED بند کرنے لگا تو زمل نے فوراً درید کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا۔ انگلش کے ٹیسٹ کی آپ مجھے پرسوں ہی مکمل تیاری کروا چکے ہیں، اب مجھے صرف ریوائز کرنا ہے، جو کہ میں رات میں کر لوں گی، پلیز کھڑے تو ہو جائیں نا۔ زمل اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے درید کے سامنے کھڑی ہوئی اس سے ضد کرتی ہوئی بولی، میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا زمل، اور نہ یہ میں نے پہلے کبھی کیا ہے، سیریسلی۔ درید زمل کے سراپے کو دیکھتا ہوا بولا، جو کہ اس وقت لانگ فراک میں ملبوس کیوٹ سی ڈول لگ رہی تھی۔ مجھے نا ذرا یہ نخرے کم ہی دکھایا کریں دید، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ ہی مجھے سکھائیں، آج میں آپ کو ڈانس کرنا سکھا دیتی ہوں، اٹھے تو یار۔ زمل بولنے کے ساتھ ہی درید کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اسے کھینچ کر صوفے سے اٹھاتی ہوئی بولی تو درید کو نہ چاری کھڑا ہونا ہی پڑا۔ بہت ضدی ہوتی جا رہی ہو تم۔ درید زمل کو بولتا ہوا اسکرین کو دیکھنے لگا جس پر کوئی ڈانس کمپٹیشن ہو رہا تھا۔ میں آپ ہی کی شاگرد ہوں، بائی دا وے یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، اپنا ہاتھ پکڑوائیں مجھے، یہاں یوں میری کمر پر رکھیں، ہاتھ کو ایسے، گڈ، اب اپنے دوسرے ہاتھ سے میرے اس ہاتھ کو پکڑیں، یس، اب اسکرین پر اس لڑکے کی پاؤں کی حرکت کو غور سے دیکھیں، اب آپ کو اپنے پاؤں کے اسٹیپ میرے پاؤں کے اسٹیپ سے ملانے ہیں، ایسے۔ وہ زمل کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ سے زمل کا ہاتھ تھامے ڈانس کے اسٹیپ کرنے لگا۔ زمل درید کا ہاتھ چھوڑے بنا ڈانس کا اسٹیپ لیتی ہوئی اس سے 3 سے 4 قدم دور ہوئی تو درید اسے واپس اپنی طرف کھینچتا ہوا اس کی کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ چکا تھا، جبکہ زمل مسکراتی ہوئی درید کے شولڈرز پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ چکی تھی۔ وہ ڈانس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی تھی، جبکہ درید غور سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھنے کے بعد زمل کے گلابی گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ کئی احساسات درید کے دل میں جاگ اٹھے تھے، کئی خواہشات اس کے دل میں سر اٹھانے لگی تھی جن سے زمل بالکل انجان تھی۔ ہیلو، کہاں گم ہو ہینسم؟
مارتا جھومتی ہوئی اس کے برابر میں صوفے پر آتی ہوئی بیٹھی تو درید ماضی کی یادوں سے نکل کر واپس آیا۔ تم جانتے ہو تمہارا دوست جیکی سے بریک اپ کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا راسکل ہے۔ مطلب وہ میرے ساتھ ریلیشن میں رہا اور میری مدر کے ساتھ بھی۔ مارتھا نشے کی حالت میں جیکی کو موٹی موٹی گالیاں دینے لگی۔ ولیم اور ایوا کی شادی والے دن ہی اس کا اور جیکی کا بریک اپ ہوا تھا، کیونکہ مارتھا کو کل ہی پتہ چلا تھا کہ جیکی کی زندگی میں دوسرے آنے والی نئی گرل فرینڈ کوئی اور نہیں بلکہ مارتھا کی ماں تھی۔ مجھے افسوس ہے تمہیں جیکی کو جاننے پرکھنے اور سمجھنے کے لیے اس کے کافی قریب جانا پڑا۔ چلو اسی بہانے سے ہی تمہیں مرد کی پہچان بھی ہوگی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جیکی واقعی کتنا بڑا ڈیش ہے۔ درید اسموکنگ کرنے کے ساتھ ہی مارتھا کے تازہ بریک اپ پر افسوس کرتا ہوا بولا، اس نے میری ماں کے ساتھ ریلیشن رکھ کے مجھے ہرٹ کیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے بھی جیکی کو اسی کے طریقے سے ہرٹ کرنا چاہیے، مطلب اس کے فرینڈ کے ساتھ ریلیشن بنا کر؟ مارتھا درید کی اور زیادہ نزدیک ہو کر بیٹھتی ہوئی نشے میں چور آنکھوں سے اس کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، اب تم اس دن کی طرح مجھے رات ساتھ گزارنے کی آفر کر کے بور مت کرنا، میں ویسے ہی پریشان ہوں۔ درید بیزار سے انداز میں اس کے نیم مریاں بدن اور معنی خیز نظروں کو دیکھ کر بولا۔ مارتھا درید کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر گہرا کش لگاتی ہوئی افسوس سے بولی، او گاڈ، میں نے پہلا ایسا ایشیائی مرد دیکھا ہے جو ایک خوبصورت لڑکی کو بار بار نظر انداز کر رہا ہے۔ مارتھا درید کو اس کی سگریٹ واپس کرتی ہوئی افسوس سے بولی، کیونکہ وہ آج جیکی کی یادوں کو سرے سے اپنے ذہن سے مٹانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایشیائی مردوں کی بات مت کرو مارتھا، تم ایشیائی مردوں کی نفسیات کو کبھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاؤ گی۔ ہر ایشیائی مرد جھوٹا کھانے کا عادی نہیں ہوتا، اور رہی بات خوبصورتی کی، تو جب ایک مرد کے دل کو برسوں پہلے ہی کسی نے اپنا اسیر کر لیا ہو تو پھر کوئی دوسرا خوبصورت چہرہ اس مرد کے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ اب معلوم نہیں دوسروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہو کہ نہیں، لیکن درید اعظم کے ساتھ تو ایسا ہی مسئلہ ہے۔ درید مارتھا کو جواب دیتا ہوا اس کی منہ کی سگریٹ کو ٹیبل پر پڑی ہوئی ایش ٹرے میں مسل کر اپنے لیے دوسری سگریٹ سگلانے لگا۔ اتنے میں فائق بھی اس کے پاس آتا ہوا صوفے پر بیٹھا۔ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے یار، اور تو نے پاکستان جانے کا پروگرام بنا لیا، مجھے بتایا بھی نہیں۔ ابھی ولیم سے پتہ لگا مجھے۔ تیرے ڈیڈ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ فائق سے درید کی دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ کرینی کی ڈیتھ کے بعد وہ اپارٹمنٹ میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ ہم وطن ہونے کی وجہ سے اس نے فائق کو اپنے اپارٹمنٹ میں اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دی تھی۔ ڈیڈ کی طبیعت کی وجہ سے ہی پاکستان واپس جانے کا ارادہ بن رہا ہے۔ بیچارے کافی بیمار ہیں اور اچھے انسان بھی ہیں، کافی پیار کرتے ہیں مجھ سے، تو سوچا جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ تو ٹینشن نہیں لے، ایزی ہو کر اپارٹمنٹ میں رہ لے جب تک تیرے ریزیڈنس کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ درید فائق کی ٹینشن دور کرتا ہوا بولا تو فائق بھی ریلیکس ہو گیا۔ مارتھا جو کہ فائق کو منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، فائق کے اشارے کرنے پر درید کے پاس سے اٹھتی ہی وہ فائق کے پاس بیٹھ گئی۔ درید کے پاس بیٹھ کر مارتھا کا صرف وقت ضائع ہوا تھا، جبکہ درید اپنے موبائل میں آنے والے میسج کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ میسج اس کو پاکستان سے کیا گیا تھا، جس میں اس کو چند تصویریں بھیجی گئی تھیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر درید کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات غصے میں تبدیل ہونے لگے۔ درید سے اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسے واقعی اب جلد پاکستان جانا چاہیے تھا۔ ماما پلیز میرے ساتھ ہائی اینڈ سیک کھیلے نا، 8 سالہ درید کچن میں کھانا بناتے ہوئے سمن سے بولا۔ چندہ، اس وقت میں آپ کے ساتھ کیسے کھیل سکتی ہوں؟ آپ کی تابندہ آنٹی آئی ہوئی ہیں آج ہمارے ہاں، میں ان کے لیے رات کا ڈنر تیار کر رہی ہوں۔ شام میں خاور انکل بھی ہمارے گھر آئیں گے اور ابھی تو آپ کے ڈیڈ بھی آنے والے ہیں۔ سمن کھانا تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے 8 سالہ بیٹے کو بہلاتی ہوئی بولی۔ اس کی سہیلی تابندہ اس وقت اپنی نو مولود بیٹی کے ساتھ اس کے گھر پر موجود تھی، جبکہ تابندہ کا شوہر خاور رات میں انہی کے گھر میں ڈنر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ جیسے تابندہ اور سمن ایک دوسرے کی سہیلی تھی، ویسے ہی اعظم اور خاور بھی آپس میں دوست تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں زمل کو جگا دیتا ہوں، وہ جب سے آئی ہے سوئے جا رہی ہے، مجھے اس کو جاگتے ہوئے دیکھنا ہے، وہ ہر وقت سوتی رہتی ہے۔ درید زمن سے بولتا ہوا کچن سے باہر جانے لگا۔ درید کو زمل کو بالکل بھی نہیں جگانا، وہ جاگ گئی تو رو رو کر تابندہ کو تنگ کرے گی۔ آپ جا کر چھپو، میں آپ کو ڈھونڈتی ہوں، لیکن پھر اس کے بعد آپ مجھ سے کھیلنے کی بالکل بھی ضد نہیں کریں گے، اوکے؟ سمن تیار ہوا سیلیڈ فریج میں رکھتی ہوئی بولی۔ درید خوشی خوشی چھپنے کے لیے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چھت پر چلا گیا۔
کیا کریں اعظم، پلیز چھوڑیں مجھے، یہ سب کرنے کے لیے آپ نے مجھے اوپر چھت پر آنے کے لیے بولا تھا؟ تابندہ اعظم کے ہاتھ اپنے بازوں سے ہٹاتے ہوئے اس سے بولی، ہاں یہی سب کرنے کے لیے بلایا تھا، کیوں نظر انداز کر رہی ہو تم مجھے؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھاتی؟ تابی تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ اعظم بے قرار لہجے میں تابندہ سے بولتا ہوا اسے اپنے حصار میں لینے لگا، مگر اس سے پہلے ہی تابندہ نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تو شادی بھی مجھ سے کرتے، سمن سے نہیں۔ پلیز اعظم، اس طرح روز فون مت کیا کریں کہ خاور کو شک نہ ہو جائے، کیا جانتے نہیں ہیں آپ اپنے دوست کی طبیعت کو؟ تابندہ اعظم سے التجائی ہوئی انداز میں بولی، بار بار اس کا دھیان سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ سمن اس کو تلاش کرتے ہوئی کچن سے چھت پر ہی نہ آ جائے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو سمن سے شادی کرنا میری مجبوری تھی، گھر والوں نے مجھے کس حد تک مجبور کر دیا تھا سمن سے شادی کرنے کو، ورنہ مجھے اس سے رتی برابر بھی محبت نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ صرف احساس کرتا ہوں میں اس کا، کیونکہ وہ میرے بیٹے کی ماں ہے۔ محبت مجھے صرف تم سے ہے اور تم سے ہی رہے گی۔ اعظم اب تابندہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا تو تابندہ خاموشی سے اس کو دیکھنے لگی۔ ایسا مت کریں اعظم، میں بھی اب شادی شدہ ہوں، ایک بیٹی ہے میری، آپ کے ہی دوست سے شادی ہوئی ہے میری، بہت غلط کیا آج میں نے جو آپ کے بلانے پر یہاں آ گئی۔ تابندہ اپنے چہرے سے اعظم کے ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی۔ اعظم کی باتیں اسے پگھلا رہی تھیں، وہ پگھلنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے واپس جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ اعظم نے اس کا ارادہ بھانپ کر فوراً تابندہ کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ کس انسان کے لیے مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ وہ انسان جو وفا کے لائق ہی نہیں ہے۔ خاور کا خود کسی دوسری عورت کے ساتھ افیئر ہے۔ تم اگر یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں تو چند دن ٹھہر جاؤ، میں نے تمہارے شوہر اور اس عورت کے ساتھ رنگے ہاتھوں نہ پکڑ لیا تو میرا نام بدل دینا۔ تابندہ پلیز یوں مجھ کو اور میری محبت کو نظر انداز مت کرو۔ اعظم تابندہ کو دونوں شانوں سے پکڑتا ہوا بے بسی سے بولا۔ تابندہ خود بھی جانتی تھی اعظم بالکل درست کہہ رہا ہے، خاور کے بدلے ہوئے رنگ اور تیور اس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہرگز نہیں تھے، مگر وہ خود خاور کی جھگڑالو طبیعت کو دیکھ کر اس سے لڑائی جھگڑا کر کے بات کو بڑھا نہیں سکتی تھی۔ کیوں مشکلات پیدا کریں آپ اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی، جبکہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تابندہ نم لہجے میں اعظم کو دیکھتی ہوئی بولی تو اعظم نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں بہت جلد کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا جس سے ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے، میں خود بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اعظم تابندہ کو حصار میں لے کر سرگوشانہ انداز میں بولا۔ ان دونوں کو اندازہ تک نہ ہو سکا، ایک معصوم ذہن چھت پر کمرے میں چھپا ہوا ان دونوں کو دیکھتا ہوا اپنے ننھے سے ذہن میں کئی سوال پال رہا ہے۔ پسینے سے تر چہرہ لیے وہ نیند سے اچانک سے جاگا، آنکھوں میں عجیب وحشت کا عالم لیے وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا اس خواب کو سوچنے لگا جس کی حقیقت اب ماضی کے پنوں میں دب چکی تھی۔ اس خواب کو وہ اپنے ذہن سے نوچ کر کہیں دور پھینک بھی نہیں سکتا تھا، یہ وہ تلخ حقیقت تھی جس کو وہ سوچ کر خود اذیت کا شکار ہوتا۔ اور ایسا بھی ہرگز نہیں تھا کہ وہ لندن آنے کے بعد زمل سے مکمل طور پر غافل اور بے خبر ہو گیا تھا۔ یہاں گرینی کی طبیعت کا سن کر وہ ان کے پاس آ تو گیا تھا، مگر اس نے پچھلے 4 سالوں میں زمل کی ایک ایک حرکت و سکنات پر یہاں بیٹھے نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے باہر آنے جانے سے لے کر یونیورسٹی فیلو کے ساتھ گھومنا پھرنا، زمل کا ہر پروگرام درید کو اسی طرح تصویروں کے ذریعے سے معلوم ہوتا رہتا، مگر آج جو تصویریں اس کو موصول ہوئی تھیں وہ درید کو آگ لگانے کے لیے کافی تھیں۔ وہ لڑکا اسی کا ہم عمر تھا، بلکہ زمل کا کلاس فیلو، جسے درید نے پہلے بھی کئی بار تصویروں میں دیکھا تھا، لیکن اس وقت کافی شاپ میں زمل کے ساتھ صرف وہی موجود تھا اور ٹیبل پر رکھے زمل کے ہاتھ پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، جسے سوچ کر درید کے دماغ کی نسیں پھٹی جا رہی تھیں۔ کیا زمل اس ڈر کو فراموش کر بیٹھی تھی جو وہ یہاں آنے سے پہلے اس کے اندر بٹھا کر آیا تھا، یا پھر جیسا کچھ اس تصویر میں دکھ رہا ہے بات ویسی نہیں تھی؟ کیونکہ زمل بھی اس کی نیچر اور اس کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی، درید کو نہیں لگتا تھا وہ ایسا کچھ کر کے اپنے آپ کو تکلیف سے دوچار کرتی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا یہ تصویر والا لڑکا ہی زمل میں دلچسپی رکھتا ہو۔ بات جو بھی تھی، اعظم کی طبیعت کے علاوہ بھی اب اسے اصل حقیقت جاننے کے لیے پاکستان جاننا تھا۔ ابھی درید سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، تب اس کا موبائل بجنے لگا۔ یہ کال پاکستان سے آ رہی تھی، اس کے گھر کے نمبر سے۔ ہیلو، پہلا خیال اعظم کا آتے ہی درید نے فوراً کال ریسیو کی۔
مگر دوسری طرف 4 سال بعد درید کی آواز سن کر زمل کی اپنی سانسیں تھمنے لگی۔ زمل؟ وہ فوراً ہی زمل کو پہچان گیا تھا، اس لیے بے قرار سا اس کا نام پکار بیٹھا۔ بات کرو مجھ سے زمل، میں بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں خود کو۔ درید کی آواز میں بے بسی محسوس کر کے بھی وہ خاموش رہی۔ یہ کال بھی آج اس نے اعظم کے کہنے پر کی تھی، مگر منہ سے بولنے کے لیے اس سے لفظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، جبکہ دوسرے فریق کی بے بسی بے قراری اب غصے میں ڈھلنے لگی تھی۔ بول کیوں نہیں رہی ہو تم؟ بات کرو مجھ سے، بتاؤ مجھے آخر ایسا کیا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ جو مجھے یوں سزا دے رہی ہو؟ درید غصے میں زور سے چیخا تو بھی زمل ریسیور کان سے لگائے خاموش کھڑی رہی۔ وہ اتنا سب کچھ کر کے اس سے پوچھ رہا تھا، آخر اس نے ایسا کیا کر دیا؟ زمل خاموشی سے فون رکھ چکی تھی، جبکہ کال ڈسکنیکٹ دیکھ کر درید کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ اس نے اپنا موبائل سامنے آئینے پر کھینچ کر مارا تو اس آئینے میں درار پڑ گئی۔ پھر کیا سوچا ہے تم چاروں نے کنسرٹ کا؟ دیکھو پاسز کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، 5 پاس آسانی سے مل جائیں گے، میرا کزن ارینج کروا دے گا۔ میں تو کہتا ہوں آج شام کا پروگرام کنفرم کر لو۔ واصف، کیف، زمل، سمرن اور نشا 5ویں کلاس آف ہونے کے بعد یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے، تب واصف ان چاروں کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، ہاں چلتے ہیں یار، اسی بہانے یونیورسٹی سے آف ہونے بعد شام میں دوبارہ ایک دوسرے کو جوائن کر لیں گے۔ کیف بول تو واصف کو رہا تھا، مگر اس کی نظریں زمل کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جو کہ ان سب کے درمیان موجود ہو کر ذہنی طور پر کہیں اور تھی۔ یار میرا تو مشکل ہے، کیونکہ آج بابا واپس آ رہے ہیں، رات میں ہمارا فیملی ڈنر ہوگا، اس کو میں مس نہیں کر سکتی۔ سمرن اپنے کنسرٹ میں نہ آنے کا جواز بتانے لگی۔ زمل تم تو چلو گی نا یار شام میں؟ سمرن کے نہ آنے کا سن کر نشا زمل سے پوچھنے لگی تو زمل اپنی سوچوں سے نکل کر نشا سے بولی، میرا بھی مشکل ہے یار، ڈیڈ کی حالت دیکھ کر بالکل موڈ نہیں ہو رہا کہیں جانے کا۔ وہ اعظم کی کنڈیشن کو دیکھ کر ویسے بھی پریشان تھی، اور کل رات 4 سال بعد درید کی آواز سن کر ذہنی طور پر اور بھی ڈسٹرب ہو گئی تھی، اس لیے ان سب سے ایکسکیوز کرتی ہوئی بولی۔ زمل بھی نہیں جا رہی نہ ہی سمرن، تو میں کیا کروں گی ان دونوں کے بغیر جا کر؟ نشا واصف کو دیکھتی ہوئی کندھے اچکا کر بولی، انکل کی وجہ سے پریشان مت ہو، ہم کون سا رات دیر تک وہاں رکیں گے، جلدی واپسی کر لیں گے، تمہاری طبیعت بھی بہل جائے گی تھوڑی دیر کے لیے۔ کیف نے زمل کی وجہ سے اپنے جانے کا پروگرام بنایا تھا، وہ زمل کو دیکھ کر بولا تو زمل سے پہلے سمرن بول اٹھی، فورس مت کرو اسے کیف، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اور ویسے بھی آنٹی انکل کے پاس اکیلی ہوں گی۔ سمرن کی بات سن کر کیف خاموش ہو گیا۔ پھر کیا کرنا ہے، ان نخریلی لڑکیوں کو چھوڑو، ہم دونوں ہی چلتے ہیں، واصف کیف کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ میرے خیال میں پروگرام کو کینسل کر دینا چاہیے، ویسے بھی 2 مہینے کے بعد سیمسٹر شروع ہونے والے ہیں۔ زمل کا موڈ دیکھ کر کیف اپنے جانے کا بھی پروگرام کینسل کرتا ہوا بولا تو واصف خاموش ہو گیا۔ لگتا ہے اب کی بار تمہارا ہیئر کٹ لینے کا ارادہ نہیں، ویسے لانگ ہیئر سوٹ کریں گے تمہارے فیس پر۔ نشا زمل کے بالوں کی لینتھ دیکھ کر زمل سے بولی، کیونکہ اس نے ہمیشہ زمل کو شولڈر تک بالوں میں دیکھا تھا، جبکہ واصف اور کیف ان خواتین کو مخصوص زنانہ باتوں میں لگا دے کر اپنی باتیں سٹارٹ کر چکے تھے۔ غلط سوچ رہی ہو، زہر لگتے ہیں لمبے بال میرے فیس کٹ پر۔ بس ڈیڈ ٹھیک ہو کر واپس گھر آ جائیں، پھر ان لمبے بالوں سے بھی نجات حاصل کروں گی، زمل نشا کو دیکھ کر بولی، جبکہ 4 سال پہلے اس کے جتنے لمبے بال ہوا کرتے تھے اب اس کے آدھے ہو چکے تھے۔ اپنے لمبے بالوں کو یاد کر کے ماضی کی یاد اس کے ذہن پر حملہ آور ہوئی۔ تابی میں تم سے دوسری بار کہہ رہا ہوں، آہستہ آواز میں بولو، اب تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ میں تمہیں بول رہا ہوں کہ میں خود درید سے پوچھوں گا آخر اس نے ایسی حرکت کیوں کی زمل کے ساتھ۔ اعظم کو خود اندازہ نہیں تھا کہ تابندہ کو سمجھاتے ہوئے اس کی خود کی آواز کافی تیز ہو چکی تھی، جو کہ کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ کب اعظم کب؟ آخر کب پوچھیں گے آپ اپنے بیٹے سے؟ دن بدن اس کی بدتمیزی اور خود سری بڑھتی جا رہی ہے، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی ہے۔ وہ ہو تو کون ہے میری بیٹی پر پابندیاں لگانے والا اور اس پر روک ٹوک کرنے والا؟ زمل کہیں آ نہیں سکتی، کہیں جا نہیں سکتی، اپنی مرضی سے کوئی کام کر نہیں سکتی، کچھ سیکھنا ہو یا پھر کسی بات کا دل چاہ رہا ہو تو پہلے اسے درید کی پرمیشن لینا پڑتی ہے۔ میری بیٹی کی اپنی لائف پر اس کا اختیار نہیں ہے، اور آج تو درید نے حد کر دی۔ یعنی اگر زمل نے اپنی مرضی سے ہیئر کٹنگ کروا لی تو درید کا اتنا سخت ری ایکشن؟ وہ ہوتا کون ہے میری بیٹی سے اس طرح کا بیہیو کرنے والا؟
اگر میں درید کی حرکتوں اور زیادتیوں پر خاموش رہتی ہوں تو صرف اس وجہ سے گھر کا ماحول برباد نہ ہو، بچوں کے ذہن ڈسٹرب نہ ہو، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں درید کی ہر بات میں اس کی منمانیاں برداشت کروں گی۔ تابندہ خاموش ہونے کے بجائے اونچی آواز میں اعظم کو مزید باتیں سنانے لگی۔ اپنے کمرے میں موجود درید اسموکنگ کرتا ہوا ساری باتیں سن رہا تھا، مگر اسے ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اعظم اور تابندہ کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے احساس تھا تو صرف اپنے رویے کا، اس سلوک کا جو اپنے غصے کی بدولت زمل کے ساتھ کر چکا تھا۔ جیسے جیسے زمل بڑی ہو رہی تھی وہ اس کے لیے مزید حساس ہوتا جا رہا تھا۔ ویسے تو وہ بچپن سے ہی زمل کی ذات کو لے کر کافی ٹچی رہا تھا۔ زمل کی ذرا سی بھی طبیعت خراب ہو جاتی تو تابندہ سے زیادہ ہی اس کے لیے پریشان ہوتا۔ زمل کی اسٹڈیز کو لے کر وہ فکر مند رہتا، وہ کس طرح کی لڑکیوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے، وہ لڑکیاں کس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، ان سب باتوں کو جاننے کے بعد ہی زمل کو ان سے دوستی کی پرمیشن دیتا۔ چند ہفتے پہلے جب زمل بی پی لو ہونے کی وجہ سے اسکول میں بے ہوش ہو گئی تھی، تب تابندہ نے پریشان ہو کر درید کو ہی فون کیا تھا۔ درید اس وقت یونیورسٹی میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی پریزنٹیشن تھی، مگر تابندہ کی بات سن کر وہ زمل کے لیے فکر مند ہو گیا۔ وہی زمل کو اسکول سے گھر لے کر آیا۔ اس کے بعد وہ زمل کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنے لگا۔ زمل کو کیا چیز کھانے میں پسند ہے اب یہ بات میٹر نہیں رکھتی، بلکہ کیا چیز اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یہ ضروری تھا۔ وہ زمل اس کے سامنے بریک فاسٹ کرنے کے بعد اسکول جاتی۔ درید کو شروع سے ہی زمل کے لمبے بال پسند تھے۔ زمل نے جب جب اس سے ہیئر کٹ لینے کی اجازت مانگی تب تب درید نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ کمر کو ڈھکے زمل کے بالوں کی لمبائی درید کو بے حد پسند تھی۔ آج شام جب وہ ایمر کے پاس سے گھر لوٹا، کسی کام سے زمل کے پاس اس کے کمرے میں گیا تو ایک پل کے لیے وہ زمل کے بالوں کی لینتھ دیکھ کر شاکڈ رہ گیا۔ زمل کے بالوں کی لینتھ چھوٹی ہو چکی تھی، آدھی کمر تک آتے سٹائل میں کٹے بالوں کو دیکھ کر اسے افسوس کم اور غصہ زیادہ آنے لگا۔ کیوں کٹوائے تم نے اپنے بال؟ وہ غصے میں زمل کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر زمل سے بالوں کے کاٹنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ دید میرا دل چاہ رہا تھا، پلیز آپ ناراض مت ہو، ویسے بھی کتنی جلدی میرے بالوں کی لینتھ بڑھتی ہے، آپ خود کہتے ہیں۔ زمل اس کو غصے میں دیکھ کر وضاحت دینے لگی۔ اور میرے دل کا کیا؟ میرا خیال کیوں نہیں کیا تم نے؟ تم جانتی ہو نا تمہاری حرکت سے مجھے کتنا دکھ ہوگا۔ کیسے تم نے میری بغیر اجازت کے ان بالوں کو کسی دوسرے کے ہاتھ لگوانے دیے؟ بولو۔ درید نے غصے میں زمل کو بیڈ پر دھکا دیا اور خود ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کی طرف بڑھا۔ دید یہ کیا کریں آپ؟ دید نہیں دید نہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ جب درید نے کینچی سے زمل کے بال کاٹنے شروع کیے تو وہ بہت روئی، چیخی، چلائی، مگر درید اس کے بالوں پر الٹی سیدھی کینچی چلاتا رہا۔ اس کے بعد درید کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس نے زمل کے کمرے میں موجود سارے ڈیکوریشن پیس اور چیزوں کو تہس نہس کر دیا، جبکہ زمل بیڈ پر لیٹی ہوئی درید کی اتنے سخت ریئیکشن پر روتی رہی۔ آئندہ کبھی اپنے بالوں کو میرے بغیر اجازت کے کسی دوسرے کو تم نے ہاتھ بھی لگوانے دیا تو اس کا اور تمہارا دونوں کا حشر بگاڑ دوں گا میں۔ وہ بیڈ پر روتے ہوئی زمل کو دھمکی دیتا ہوا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اعظم اور تابندہ جب اپنے فرینڈ کے گھر سے ڈنر کر کے واپس لوٹے تب ملازموں کے ذریعے ان دونوں کو سارا ماجرا معلوم ہوا۔ زمل درید کے رویے پر کافی دل برداشتہ ہوئی تھی اور تابندہ کے گلے لگ کر روئی تھی، جبکہ اعظم نے 3 سے 4 بار درید کے کمرے کا بند دروازہ کھٹکھٹا کر درید کو کمرے سے باہر آنے کا حکم دیا، مگر وہ اعظم یا کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیے اپنے کمرے میں بیٹھا اسموکنگ کرتا رہا۔ مگر اب جیسے جیسے رات گزر رہی تھی درید کا غصہ بے چینی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ اسے زمل کے ساتھ کیے جانے والے اپنے سلوک پر دکھ ہونے لگا، خاص کر اس کا روتا ہوا چہرہ یاد کر کے اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس وقت گھڑی میں رات کے 2 بج رہے تھے۔ نیند درید کی آنکھوں سے غائب تھی، نہ ہی وہ اپنے کل ہونے والے پیپرز پر صحیح سے توجہ دے پا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کا فائنل ایئر تھا۔ صوفے سے اٹھ کر وہ زمل کے کمرے میں جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو زمل، یہاں دیکھو میری طرف۔ وہ زمل کے بیڈ روم میں آیا تو زمل اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ درید نے کمرے کی لائٹ آن کی تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ زمل جاگ رہی ہے۔ تب درید بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر زمل کا ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹانا چاہا۔ کیوں آئے آپ یہاں؟ پلیز دید چلے جائیں میرے روم سے۔ درید نے جیسے ہی زمل کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا، زمل فوراً دوسری طرف کروٹ لیٹی ہوئی درید سے بولی، چلا جاؤں گا، پہلے یہاں میری طرف دیکھ کر میری بات سن لو۔
درید نے جمل کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا تو وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات سن لوں میں آپ کی دید؟ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ یہی نہ کہ غلطی میری تھی، مجھے اپنے بالوں کی کٹنگ نہیں کروانا چاہیے تھی کیونکہ آپ کو میرے لمبے بال پسند ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں میری اپنی لائف پر میرا حق ہے کہ نہیں؟ یار انسان ہوں میں بھی، اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں مگر مجھے میری زندگی پر اپنا اختیار ہی نہیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر بولتی ہوئی رونے لگی تو درید خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، جو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہو تو آپ کے لیے خود بخود حساس ہو جاتا ہے، پھر سامنے والے کو چاہیے کہ وہ خود اپنے سارے اختیارات اس پیار کرنے والے کو سونپ دے۔ اگر تم یہ اختیارات مجھے نہیں سونپنا چاہتی ہو تو پھر میں ایسے ہی تم پر اپنا حق جتاؤں گا کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ درید جمل کی آنکھیں صاف کرتا ہوا بولا۔ اپنی طرف سے آج اس نے جمل کو اپنے محسوسات سے آگاہ کر دیا تھا، جو وہ جمل کے لیے کیا محسوس کرتا تھا، مگر وہ جانتا تھا جمل اس کی باتوں کو بالکل نارمل لے گی، جبکہ دوسری طرف جمل کو درید کی بے تکی لاجک پر غصہ آنے لگا۔ وہ اپنے چہرے سے درید کے ہاتھ جھٹکتے ہوئی بولی، ایسے پیار کیا جاتا ہے کسی سے درید؟ پیار کرنے والے کا یہ حشر کیا جاتا ہے جو آپ نے میرا کر دیا، اور میرے اس کمرے کا بھی؟ پیار تو میں بھی آپ سے بہت کرتی ہوں، بتائیں ذرا، کاٹ ڈالوں آپ کی یہ حسین زلفیں؟ جمل غصے میں درید سے پوچھنے لگی، مگر اس کی آخری بات پر درید کو ہنسی آنے لگی جسے وہ ضبط کر گیا۔ تمہارا غصہ اگر ایسے ٹھنڈا ہو جائے گا تو کاٹ ڈالو یار میری یہ حسین زلفیں، اف تک نہیں کروں گا تمہارا بدلہ لینے پر۔ درید بولتا ہوا اپنا چہرہ جمل کے قریب لایا تو جمل نے درید کے بالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں بھر لیا۔ کیا کر رہی ہو یار، بال تو چھوڑو میرے۔ جمل نے درید کے بال پکڑے تو درید اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پایا۔ اگر وہ اپنے دونوں ہاتھ جمل کے دائیں بائیں پیٹ پر نہیں ٹکاتا تو اسی کے اوپر گر پڑتا۔ اب کل دوبارہ پارلر جا کر بالوں کی سیٹنگ کروانا پڑے گی۔ درید پیچھے ہو کر بیٹھا تو جمل افسوس سے کہنے لگی، وہ خود اپنے بالوں کو زیادہ چھوٹا نہیں کروانا چاہتی تھی، مگر اب بالوں کی سیٹنگ کروانے پر اس کو اچھی طرح اندازہ تھا بالوں کی لمبائی کافی کم ہو جائے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے سنی نہیں میری بات؟ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی تمہارے بالوں کو ہاتھ لگائے۔ یہاں آ کر بیٹھو، میں بیلنس میں کر دیتا ہوں بالوں کو۔ درید نے بولنے کے ساتھ بیڈ سے اٹھ کر جمل کو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس موجود چھوٹے سے اسٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دید نو پلیز، بال اور چھوٹے ہو جائیں گے یار۔ جمل درید کے ارادے سے ڈرتی ہوئی اس سے کہنے لگی تو درید اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، مجھے تمہارے بالوں کی تم سے زیادہ فکر ہے، یہاں بیٹھو آ کر شرافت سے۔ درید نے اسے بازو پکڑ کر اسٹول پر بٹھا دیا تو جمل کی رونے والی شکل ہو گئی۔ وہ منہ بنا کر اسٹول پر بیٹھی ہوئی درید کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے بالوں پر پانی کا سپرے مار کر بہت احتیاط کے ساتھ اس کے بالوں کی لینتھ کو بیلنس میں کر رہا تھا۔ اب ایسی شکل تو نہیں بناؤ، تھوڑی دیر پہلے جو مجھ سے تمہارے بالوں کا حشر ہوا تھا اس سے تو بہتر ہی ہے اب۔ درید اس کے بالوں کی کٹنگ کرنے کے بعد جمل کی رونی شکل دیکھتا ہوا بولا، اس سے تو بہتر ہے مگر بہت زیادہ چھوٹے ہو گئے ہیں، اور اتنے چھوٹے بالوں میں تو میں آپ کو اچھی بھی نہیں لگوں گی۔ جمل اسٹول سے اٹھ کر درید کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی اس سے کہنے لگی، اب مشکل سے اس کے بالوں کی لینتھ شولڈر کو چھو رہی تھی۔ درید کو واقعی جمل کے اتنے چھوٹے بالوں کو دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر یہ بھی نہیں تھا کہ اسے جمل بری لگ رہی ہو۔ جمل کی بات سن کر درید مسکراتا ہوا بولا، تم مجھے کبھی بھی بری نہیں لگ سکتی، اگر پوری گنجی ہو جاؤ گی تب بھی بہت پیاری لگو گی۔ بولنے کے ساتھ ہی درید نے شرارت سے اس کی ناک کھینچی اور اپنے کمرے میں جانے لگا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کل یونیورسٹی سے آنے کے بعد جمل کا روم بھی سیٹ کرے گا۔ دید کہاں جا رہے ہیں؟ رکیں تو۔ درید کو اپنے کمرے سے جاتا ہوا دیکھ کر جمل جلدی سے بولی، یار کل پیپر ہے میرا، تھوڑا سا اسٹڈی کروں گا اور پھر سو جاؤں گا۔ درید جمل کو دیکھتا ہوا اسے بتانے لگا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، جن سے پیار کیا جاتا ہے ان کا احساس بھی کیا جاتا ہے۔ احساس ہے آپ کو کہ میں نے رات میں کچھ بھی نہیں کھایا آپ کے غصے کے سوا؟ چلیں اس وقت باہر میرے ساتھ اور مجھے کچھ کھلا کر لائیں۔ رات کا کھانا تو خود اس نے بھی نہیں کھایا تھا، مگر اس وقت جمل کی فرمائش سن کر درید اسے بڑی بڑی آنکھیں دکھا کر گھورنے لگا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ رات کے 3 بجنے والے ہیں باہر، اس وقت کون سی شاپ یا ہوٹل کھلا ہوگا؟ شرافت سے کچن میں جاؤ، فریج سے کھانا نکالو، کھاؤ اور سو جاؤ۔ درید جمل کو بولتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا، مگر جمل کو خاموش نظروں سے اپنی طرف دیکھ کر وہ دوبارہ رک گیا۔ فوڈ اسٹریٹ اوپن ہوگی اس وقت، ہم وہاں جا کر آرام سے کچھ کھا سکتے ہیں۔ مگر
بات اب آپ کے پیار کی ہے، میری بات مان کر آپ مجھ پر ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ سچ میں مجھے پیار کرتے ہیں۔ جمل کے بولنے پر درید لمبا سانس کھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ بہت بڑی فلم ہوگی ہو، زیادہ ہی ڈائیلاگز بولنے نہیں آگے ہیں تمہیں، انسان بن جاؤ۔ اس ڈریسنگ میں تمہیں اس وقت باہر لے کر ہرگز نہیں جاؤں گا، جیکٹ لے کر آؤ، باہر آؤ۔ درید اس کے بلیک کیپری اور ہاف سلیوز ٹاپ کو دیکھتا ہوا بولا اور جمل کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جمل جلدی سے جیکٹ پہننے لگی۔ ہم کار میں نہیں جائیں گے دید، میں پہلے ہی آپ کو بتا رہی ہوں، اپنی ہیوی شیوی بائک نکالیں پلیز۔ درید جو کہ کار کی طرف بڑھ رہا تھا، جمل کی اگلی فرمائش پر ایک مرتبہ پھر گور کر اسے دیکھنے لگا۔ اتنی فرمائشوں سے بہتر یہی تھا کہ کینچی اٹھا کر تم بھی میرے بالوں پر چلا دیتی اور اپنا بدلہ لے لیتی۔ وہ جمل کے پاس آتا ہوا بولا اور اس کی جیکٹ کی زپ بند کرتا ہوا اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ درید نے بائک سٹارٹ کی تو جمل لڑکیوں کی طرح بیٹھنے کے بجائے لڑکوں والے سٹائل پر درید کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ معلوم نہیں تمہیں آگے جا کر عقل آئے گی بھی کہ نہیں۔ وہ صرف عمر میں بڑھ رہی تھی مگر اس کے ہر انداز سے لاپرواہی چھلکتی تھی۔ تبھی درید اس کی طرف گردن موڑ کر اس سے بولا، میری عقل سے آپ کو یا خود مجھ کو کیا لینا دینا؟ مجھے تو چلاتے ہی آپ اپنی عقل سے ہیں، اب آگے دیکھ کر بائک چلائیں۔ جمل نے بولنے کے ساتھ ہی دونوں ہاتھ درید کی کنپٹی پر رکھ کر اس کے سر کو آگے گھمایا تو وہ بھی ہنس دیا۔ بائک چلانی ہے یا پھر ہوا میں اڑانی ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے درید کی کمر کو پکڑے بائک پر بیٹھی تھی۔ تب درید ایک بار پھر جمل سے پوچھنے لگا، یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ مجھے کس انداز میں امپریس کرنا پسند کریں گے، ڈیسنٹ بن کر یا پھر ہیرو بن کر؟ جمل تیز آواز میں درید سے بولی تو اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر درید نے بائک کی سپیڈ اتنی تیز کر دی کہ جمل باقاعدہ چیخنے لگی۔